دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی کوئی حتمی فہرست تو نہیں ہے، لیکن ہم یہاں دنیا کے ٹاپ کرپٹ سیاستدانوں، موجودہ اور سابق رہنماؤں کی کرپشن پر بات کریں گے، جو گزشتہ برسوں کے دوران بڑے عنوانی کے اسکینڈلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں کس نے سب سے زیادہ کرپشن کی، اور پاکستان کے سیاستدان اپنے اس پسندیدہ کھیل میں کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ سلویو برلسکونی ایک اطالوی ارب پتی ہیں اور ملک کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ اسے ٹیکس فراڈ کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور اس پر افسران کو رشوت دینے، غبن اور بدعنوانی سے متعلق دیگر جرائم کا الزام بھی ہے۔ اٹلی کے برلسکونی اپنے پورے کیریئر میں کاروبار اور سیاست میں بدعنوانی کے متعدد مقدمات میں ملوث رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں ان پر ایک بڑے سرکاری نشریاتی ادارے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ججوں کو رشوت دینے کا الزام بھی عائد کیا گیا، لیکن آخرکار یہ الزامات واپس لیے گئے۔ 1997 میں ان پر ٹیکس انسپیکٹرز کو رشوت دینے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن وہ بری ہو گئے تھے۔ 2011 میں اٹلی کے وزیر اعظم سلویو برلسکونی کو ٹیکس فراڈ کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور انہیں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی، جسے بعد میں کم کر کے 1 سال کر دیا گیا۔ اس پر 5 سال تک عوامی عہدہ رکھنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اسے ایک نابالغ کے ساتھ جنسی تعلقات کا مجرم بھی ٹھہرایا گیا تھا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے بعد میں کم کر کے 4 سال کر دیا گیا۔ 2014 میں اسے غبن کا مجرم قرار دے کر اسے 2 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے اپنی تمام سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والے نیکولس سرکوزی فرانس کے سابق صدر ہیں، جنہوں نے 2007 سے 2012 تک صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ سرکوزی کے اوپر الزام تھا کہ اس نے ڈونیشن کے پیسوں سے دنیا کے مشہور برانڈ ایل اوریل کے لیے فائنینشیل مدد فراہم کی تھی۔ مسٹر سرکوزی نے کسی بھی غلط کام سے انکار نہیں کیا اور ان کے وکلاء نے الزامات کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ سرکوزی کو لیبیا سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما القذافی سے قبول کیے گئے تقریباً $70 ملین کے غیر قانونی عطیات کے معاملے میں بھی الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسٹر سارکوزی کے خلاف الزامات ان کی 2007 کی کامیاب صدارتی مہم کی مالی اعانت کی طویل عرصے سے جاری تحقیقات میں تازہ ترین پیش رفت ہیں۔ مارچ میں وہ موناکو کے اثر و رسوخ کی پیڈلنگ اسکیم میں شامل بدعنوانی کے الزامات میں قصوروار پایا گیا تھا اور اسے 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم بعد میں اس کی 2 سال کی سزا معطل کر دی گئی اور اسے باقی 1 سال گھر میں نظر بند کیے رکھا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عربیہ۔ شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد سلمان بن عبدالعزیز 23 جنوری 2015 کو سعودی عرب کے بادشاہ بنے تھے۔ سلمان سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ اپنی 50 سال سے زائد حکومت کے دوران شاہ سلمان نے کئی اہم کرداروں میں خدمات انجام دی ہیں، جن میں صوبہ ریاض کے گورنر، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شامل ہیں۔ جنوری 2015 کو شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد سلمان کو بادشاہ کے طور پر تاج پہنایا گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر دفاع مقرر کیا اور اب 37 سالہ کو دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ سعودی عرب کا حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ولی عہد نے پڑوسی ملک یمن میں جنگ بھی شروع کی تھی اور قطر سے متعلق سفارتی معاملات بھی شروع کر دیے تھے۔ اس پر ان آوازوں کو خاموش کرنے کا بھی الزام ہے جو اس کے خلاف بولتی ہیں۔ اگلی باری ہے زمبابوے کے رابرٹ مگابے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل سے زمبابوے کی معیشت نیچے کی طرف گر رہی تھی۔ ملک اعلیٰ بے روزگاری، افراط زر اور گرتے ہوئے انفراسٹرکچر سے دچار تھی۔ حالیہ برسوں میں صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے کیونکہ ملک شدید خشک سالی اور ایک بڑے مالی بحران کا شکار ہے۔ اس مسئلے کی جڑ ملک کی کرپٹ اور نااہل حکومت ہے۔
جس کی قیادت رابرٹ مگابے کر رہے ہیں۔ مگابے 1980 سے اقتدار میں ہیں اور اس دوران انہوں نے ملکی وسائل کو لوٹا اور اس کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بھی ہیں۔ تازہ ترین بحران نومبر 2017 میں شروع ہوا جب مگابے نے اپنے نائب صدر منانگاگوا کو برطرف کیا۔ اس نے حکمران جماعت کے اندر اقتدار کی کشمکش کو جنم دیا، جس کی وجہ سے نومبر 2017 میں مگابے کو معزول کر دیا گیا۔ رابرٹ مگابے زمبابوے کے سابق صدر ہیں۔ ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بدعنوانی اور انتخابی دھاندلی کے الزامات بھی ہیں۔ نمبر 5، ولادیمیر پوٹن، رشیا۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ولادیمیر پوٹن اور ان کے اتحادی بدعنوانی کے لیے کوئی اجنبی ہیں۔ در حقیقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس میں ملک کے صدر اور ان کے ساتھی فوڈ چین میں سر فہرست ہونے کے ساتھ کس قدر وسیع پیمانے پر بدعنوانی بھی کرتے ہیں۔ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ملک کے اشرافیہ بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے سرگرمیوں میں گہری طور پر ملوث ہیں۔ اور یہ صرف پوٹن ہی نہیں جو کرپٹ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حکومت اور کاروبار میں ان کے اتحادی بھی بدعنوانی میں سراسر مصروف عمل ہیں۔ یہ کسی کے لیے حیران کن نہیں ہونا چاہیے جو پوٹن روس پر توجہ دے رہا ہے، برسوں سے ملک میں بدعنوانی بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ روسی عوام اس مسئلے سے آگاہ ہو رہے ہیں اور تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگلی باری آتی ہے پاکستان کی۔ کرپشن کے پاکستانی کھلاڑی کہاں کھڑے ہیں، آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں کرپشن عروج پر ہے۔ اقتدار کے اعلیٰ عہدوں سے لے کر معاشرے کے نچلے طبقے تک ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں کرپشن میں ملوث نظر آتا ہے۔ ملک کے سیاست دان بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں پر کئی سالوں سے کرپشن کے بے شمار الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس نے معاشرے کے تمام پہلوؤں کو گھیر لیا ہے اور یہ ملک کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی کئی شکلوں میں موجود ہے۔ اس میں معمولی بدعنوانی سے لے کر ٹریفک پولیس اہلکار کو ٹکٹ سے باہر نکلنے کے لیے رشوت دینا، سرکاری افسران کی جانب سے عوامی فنڈز کے غبن جیسی بڑی کرپشن تک شامل ہیں۔ پاکستان میں بدعنوانی کی بلند ترین سطح کی بڑی وجہ احتساب کا فقدان ہے۔ بدعنوان اہلکاروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کوئی مؤثر نظام ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں استثنا کا کلچر پیدا ہوا ہے، جہاں بدعنوان حکام کا خیال ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں بدعنوانی کا ایک اور عنصر حکومتی معاملات میں شفافیت کا بھی فقدان ہے۔ مثال کے طور پر سرکاری ٹھیکے دینے کے طریقے میں بہت کم شفافیت ہے۔ شفافیت کا یہ فقدان بدعنوانی کے مواقع پیدا کرتا ہے، کیونکہ اہلکار ان کمپنیوں کو ٹھیکے دے سکتے ہیں جن میں ان کا مالی مفاد ہو۔ ایک نظر پاکستان کے کرپٹ ترین سیاست دانوں پر۔ سابق صدر آصف علی زرداری کرپشن کے الزامات میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری ایک پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے 2008 سے 2013 میں اپنے مواخذے تک پاکستان کے 11ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان پر بدنام زمانہ پاکستان سٹیل ملز کیس سمیت کرپشن کے متعدد سکینڈلز میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ نمبر 2، نواز شریف۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک اور ممتاز پاکستانی سیاستدان ہیں جو بدعنوانی کے سکینڈلز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نواز شریف 2013 سے 2017 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاناما پیپرز کیس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 جولائی 2017 کو انہیں عہدے سے نااہل قرار دیا تھا۔ نواز شریف دوسری بار 1997 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں فوجی بغاوت کے ذریعے انہیں دوبارہ عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔